آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ وہ شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، وہ مسلمانوں کے اندر شیخ الاسلام بنا ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو۔ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقال جریء کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے۔ لیقال سخی، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے۔ بھائی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ وقد قیل، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے، تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا۔ بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں۔ حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے، وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوی ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے ہیں۔ ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ جو میجر ایشوز ہیں، مسلمان کون ہے اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں۔ تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کلیجیں بنا لو۔ حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج، حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی۔ 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے۔ ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے، ہو از اے مومن، وی وانٹ ٹو بی ایکنالجڈ ایز مومنز۔ کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے ربط آیت بالآیت، چونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس پس منظر میں نیچرل کوسچن ہے جو اٹھتا ہے، مومن کون ہے، ڈیفائن کیجیے۔ اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، اے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف، جامع اور مانع تعریف۔ کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے، جامع بھی ہو، اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے۔ جامع و مانع تعریف مومن کی وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا،
اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے انما، اور حصر يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.